اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم وإنک لعلی خلق عظیم۔ آج کے اس مبارک موقع پر ولادت باسعادت ختمی مرتبت حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے اپنے تمام ناظرین، عالم اسلام اور دنیا کے سارے مسلمانوں کی خدمت میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم ان کے نقش قدم پر گامزن رہیں اور ان کی سیرت کو اپنائیں۔ عنوان گفتگو پیغمبر اکرم کی معاشرتی سیرت اور ان کی معاشرتی زندگی۔ جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے آپ کی شخصیت کے اندر وہ آپ کا اخلاق ہے، جس کے سلسلے میں خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ قلم میں اس بات کا اعلان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر آپ اخلاق عظیم کے اوپر فائز ہیں۔ اسلام کی بنیاد ہی اخلاق حسنہ کے اوپر ہے، کیونکہ ابتدائی مرحلے میں جس وقت نبی کریم مبعوث برسالت ہوئے تو اگر ہم اس سے پہلے کی حیات پر ذرا ایک غور کریں تو وہ 40 سال کا زمانہ کہ جو ایک انسان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ ہوتا ہے، اس میں پیغمبر اکرم نے جہاں ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان رسالت نہیں کیا ہے، قرآن کی آیتوں کا نزول نہیں ہوا ہے، ابھی لوگ دین اسلام سے آشنا نہیں ہیں، کسی نئے دین کی بنیاد ابھی نہیں رکھی گئی ہے، ابھی لوگ مکے کی سرزمین میں اور مدینے میں اور دیگر پوری دنیا میں لوگ ایک عام سی زندگی جس انداز سے زندگی بسر کر رہے تھے، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس 40 سال کے زمانے میں نبی کریم نے جس بات کا مظاہرہ کیا ہے وہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کا ہے کہ بدترین ماحول میں رہ کر کے نبی کریم نے بہترین اخلاق پیش کیا ہے، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی افراد کی جو مکے میں جہاں ہر طریقے کی برائیاں عام تھیں، وہاں نبی کریم کو صادق اور امین کا خطاب ملا اور لوگ آپ کو محمد امین اور صادق کہہ کے خطاب کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی امانت داری اور آپ کے صدق و صفا کا چرچا پورے جزیرۃ العرب میں تھا۔ اس سے اور خود پروردگار عالم نے قرآن میں بھی اس بات کی سند عطا فرمائی۔ خود نبی کریم نے اپنے بعثت کے مقاصد جہاں بیان کیے تو اس میں سب سے اہم مقصد انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کو پیش کروں اور اخلاق حسنہ کو پیش کروں اور لوگوں کے اخلاق کو سدھاروں اور درست کروں۔ یا دوسرے مقامات پر وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورہ جمعہ کی جو آیت ہے کہ نبی کو اس لیے مبعوث برسالت کیا گیا، اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو پاک بنائیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کے نفسوں کو پاک کریں، ان کے درمیان سے برائیوں کا خاتمہ کریں اور قرآن کی تعلیم دیں، کتاب کی اور حکمت کی، یعنی جہالت کا خاتمہ فرمائیں۔ اگر ہم پیغمبر اکرم کی معاشرتی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو یہ بات بالکل واضح ہے، آئینے کی طرح صاف ہے کہ نبی کریم کی زندگی میں کہیں سے نہ ظلم ہے، نہ فساد ہے، نہ گناہ ہے، نہ کسی بھی طریقے کا کی کوئی خیانت ہے اور نہ کوئی برائی ہے، بلکہ آپ کی زندگی کی بنیاد اور اسلام کی بنیاد ہی نیک اخلاق کے اوپر ہے۔ پڑوسیوں کا حقوق،
اپنے دوستوں کے حقوق، بچوں سے کس طریقے سے پیش آیا جائے، بڑوں سے کس طریقے سے پیش آیا جائے، اپنے برابر کے افراد سے کس طریقے سے ملا جائے، گھر کے حالات کیسے ہونے چاہیے کہ انسان گھر میں اپنی زندگی کیسے بسر کرے، بازار میں جائے تو دوسروں سے معاملات ہوں تو وہ کیسے ہوں. یعنی ایک ایک چیز کے اوپر نبی کریم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان اپنے معاشرتی زندگی میں جب ایک دوسرے سے مل کر کے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے، انسان کو ایک اجتماع کی ضرورت ہے، ایک معاشرے کی ضرورت ہے، ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے. کیونکہ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ دوسروں سے رابطہ برقرار کرے، کیونکہ بغیر رابطہ برقرار کیے ہوئے انسان ادھورا ہے، اس کی زندگی ایک پل نہیں چل سکتی ہے. اور چونکہ انسان فطری طور سے اجتماعی پیدا کیا گیا ہے، لہذا ضرورت ہے کہ وہ اس انداز سے زندگی بسر کرے کہ اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور بہترین نمونہ بن کر کے اس دنیا میں جیے انسان. لہذا اگر معاشرتی زندگی پر ہم نظر کریں تو جہاں اپنی زوجات مطہرات کے ساتھ پیغمبر اکرم نے زندگی بسر کی، بہترین نمونہ آپ نے پیش کیا ہے کہ زن و شوہر یعنی زوجہ اور شوہر کے درمیان کس انداز سے رابطہ ہونا چاہیے، بیٹی اور باپ کے درمیان، بھائی اور بھائی کے درمیان، پڑوسیوں کا کس انداز سے خیال رکھنا چاہیے. یعنی پیغمبر اکرم کہ جن کو اخلاق مجسم کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، وہ اخلاق مجسم ہیں. یہ اور بات ہے کہ دنیا والوں نے 40 سال کے بعد وہ 23 سالہ زندگی کہ جہاں قرآن مجید نازل ہوا اور پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کیا اور آواز دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ اور فلاح پا جاؤ، ایک پرچم کے نیچے آ جاؤ. یہ خود لا الہ الا اللہ یہ وحدت کا ایک نعرہ ہے کہ تم سب کے سب ایک پرچم کے نیچے آ جاؤ، سارے خداؤں کا انکار کر کے ایک خدا کو مان لو. یہ خود وحدت یعنی پروردگار عالم کی توحید کا اقرار کرنا، یہ خود انسانوں کے درمیان ایک وحدت کی دعوت ہے کہ جہاں خدا مختلف ہوں گے وہاں اختلافات ہوں گے، جہاں خدا ایک ہوگا وہاں اتحاد ہوگا. لہذا سب سے پہلے ان جھوٹے اور غلط خداؤں کا انکار کر کے ایک خدا کا اقرار کر لو، توحید کے پرچم کے نیچے آ جاؤ، ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جاؤ. یہاں تک کہ پیغمبر اکرم نے خود یہودیوں اور نصارہ یعنی عیسائیوں کو بھی اتحاد کی دعوت دی ہے، اور آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ تم آ جاؤ ہمارے پاس اور ایک پرچم کے نیچے ہم جمع ہو جائیں، کیونکہ بہرحال ہم ایک سب کے سب انسان ہیں اور ایک انسان ایک آدم کی اولاد ہیں. لہذا پیغمبر اکرم کا خود نعرہ ابتدا سے اتحاد کا تھا. اب یہاں تک جو ہماری گفتگو پہنچی ہے کہ آپ کی معاشرتی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ذرا سا بھی ہمیں کہیں سے کوئی خامی نظر نہیں آ سکتی ہے. یہاں تک کہ دشمن پوری کوشش کر رہا ہے 1400 سال سے کہ پیغمبر اکرم کی شخصیت کو مجروح کیا جائے، ان کی حیات میں کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی ظلم، کوئی فساد، کوئی فتنہ تلاش کر کے اور دنیا کے سامنے اسے پیش کیا جائے. لیکن دنیا اس بات سے قاصر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے آپ کے اخلاق کی ضمانت لی ہے، آپ کے کردار کی ضمانت لی ہے. وما ينطق عن الهوى کا مصداق، وما ينطق عن الهوى کی مہر جس کے لبھائے مبارک کے اوپر لگی ہو، یعنی جو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، کوئی کچھ کام وہ کچھ کام کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اذن پروردگار نہ ہو، حکم پروردگار نہ ہو. یعنی جو پروردگار عالم کے وحی اور اس کی آیات کے اشارے سے بولتا ہو اور حکم پروردگار سے بولتا ہو اور کوئی کام کرتا ہو تو اس کے اندر گناہ کا کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں پایا جاتا ہے. آج جو دنیا کے حالات ہیں، اور ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ ادھر ابھی چند روز قبل کی جو پیغمبر اکرم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے فرانس کی سرزمین پر، اور اس ملعون نے کہ جو پیغمبر کے شان میں گستاخی کرنے والے کی حمایت کی ہے، تو میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس سے مسلمانوں کے قلوب مجروح ہوئے ہیں، ہمارے نفوس کو ٹھیس پہنچی ہے.
ہم اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اور ہم اس کی برائی کرتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں پیغمبر اکرم کا۔ لیکن ایک بات بہرحال جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ چاہے وہ سلمان رشدی ہو، چاہے وہ فرانس کا وہ انسان ہو، یا اس سے پہلے ہالینڈ میں بھی ایسا ہو چکا ہے، یا دنیا میں جہاں کہیں بھی اس طریقے کی حرکتیں نازیبا ہوتی ہیں کہ کسی کے مقدسات کی توہین کی جاتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ادھر ہماری اس صدی میں پیغمبر اکرم کے سلسلے میں مختلف انداز سے گستاخیاں کی جا رہی ہیں، شاید دشمن یہ بھول چکا ہے کہ اس کی یہ نازیبا حرکتیں کہ ظاہراً وہ اپنے خیالی میں، اپنے زعم ناقص میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، ہم نے ان کے رسول کی نعوذ باللہ حد کے حرمت کر دیا، لیکن یہ خود ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، ایک مثبت پوائنٹ ہے کہ جب کبھی بھی اس طریقے کی حرکتیں ہوتی ہیں تو مسلمانوں میں اور زیادہ اتحاد، انسجام، یکجہتی پیدا ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی غیرت دینی جاگ جاتی ہے، اور شاید ہم اس سے بہترین استفادہ کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم عالم اسلام کو اس بات کی دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ ایک پرچم کے نیچے آ جائیں، کیونکہ پیغمبر اکرم کا دفاع کرنا ہر انسان، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، ان کی ناموس کا دفاع کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے۔ خدا لعنت کرے ان افراد کے اوپر، ان مسلمانوں کے اوپر کہ جو اس طریقے کی حرکتیں دیکھنے کے بعد بھی خاموش رہ جاتے ہیں، اور بہرحال ایک نہ ایک دن ان کو پروردگار عالم کی طرف سے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ لہذا آئیے ایک بار پھر ہم بارگاہ پروردگار میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں پیغمبر اکرم کی سیرت اور ان کے نقش قدم پر گامزن رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔